ہے جس سے یعنی ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے، جس سے امید ملتی ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر اسپیشل، اور اس پروگرام میں جو ہے نا یوم اقبال کے حوالے سے، یعنی اقبال کے یوم وفات کے حوالے سے ہم خصوصی پروگرام جو ہے نا پیش کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کا ایک بڑا جاندار کردار، بڑا ایک فعال ان کا ایک رول رہا ہے، اور پاکستان کا خواب، دو قومی نظریے کی بنیاد علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ہی رکھی تھی۔ تو اس والے سے خصوصی پروگرام ہمارا پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے نا اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی شخصیت، علامہ اقبال کا کردار اور علامہ اقبال کا جدوجہد آزادی پاکستان میں کردار۔ علامہ اقبال کی شاعری بڑی ولولہ انگیز ہے، بڑی پرسوز ہے، اور بڑی ایک موٹیویشنل ان کی شاعری ہے۔ اور آج اسی موضوع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوں گی وہ ہے ڈاکٹر عبدالکریم خان۔ سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگوتاز ہے کیا۔ یقیناً ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک بڑی ولولہ انگیز شخصیت تھے، اور ان کی شاعری نوجوانوں میں بڑا ایک جذبہ حریت پیدا کرتی تھی۔ علامہ اقبال نوجوانوں کے ساتھ ان کی بڑی ایک والہانہ وابستگی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں نوجوان ان کا خاص طور پہ مخاطب تھے، بالخصوص مسلم نوجوانوں کے متعلق جو انہوں نے شاعری کہی، وہ آج تک جو انقلابی ذہنیت کے نوجوان ہیں، جن کے اندر اسلام اور پاکستانیت اور تحریک آزادی کشمیر کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، بڑی مقبول ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اور اتنی زبردست شاعری، اتنے زبردست الفاظ، اور اس میں پوری حکومت مسلمہ کی تاریخ اور نوجوانوں کو بیدار کرنے کے حوالے سے ایک زبردست موٹیویشن علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ اور یقیناً علامہ اقبال کی شاعری کچھ عرصے تک ان نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول اور پڑھائی جاتی تھی جو پاکستانیت اور اسلام کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ نوجوان کہلاتے تھے۔ اور ہمارے اکثر جو نظریاتی گھرانے ہیں آج بھی اپنے بچوں کو علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی تصانیف ضرور تحفے میں دیتے ہیں، اور ان کو پڑھاتے ہیں کہ اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کی راہ جو ہے نا وہ متعین کریں، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کا جو ایک طرز فکر تھا اس کو اختیار کریں۔ یقیناً پاکستان کی ایک جو تاریخ ہے اور نظریہ پاکستان کی ایک بنیاد ہے، اس میں علامہ اقبال کی سوچ، علامہ اقبال کی فکر، علامہ اقبال کا نظریہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، جسے دو قومی نظریہ ہم کہتے ہیں۔ اور دو قومی نظریہ کی جو عملی جو ہے نا وہ شکل پاکستان کے قیام کی صورت میں منتج ہوئی، اس کے پیچھے علامہ اقبال ہی کی فلسفی تھی، علامہ اقبال کی ہی سوچ تھی کہ مسلمان جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں ان کو جداگانہ مملکت کا ایک تصور دینا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان کبھی کسی کا غلام نہیں رہتا، بلکہ وہ آزاد زندگی گزارتا ہے اور ایک آزاد وہ منش پیدا ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کشمیری تھے، اور کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی شاعری بڑی ولولہ انگیز ہے، اور کشمیر کی جو خوبصورتی ہے، کشمیر کا جو قدرتی حسن ہے، اس میں بھی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی شاعری میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کشمیر کو انہوں نے جو تشبیہ دی ہے، ایران صغیر کہا ہے، یعنی کشمیر کی خوبصورتی، اس وقت ایران ایک تہذیب یافتہ ترقی یافتہ ملک ہوا کرتا تھا، اور کشمیری تہذیب اور ایرانی تہذیب کو اس وقت انہوں نے ملایا، اور اس پہ انہوں نے اس کی تشبیہ ایران کے ساتھ دی۔ اور پھر کشمیری زبان اور فارسی زبان میں مطابقت کی وجہ سے بھی علامہ اقبال نے کشمیر کو جو ہے نا وہ ایران صغیر کا۔ تو ولولہ انگیز شخصیت، ولولہ انگیز شاعری، بڑا جاندار کردار علامہ اقبال کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج نئی نسل کو اس کردار کے ساتھ منسلک کرنے کی میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب،
اقبال کی شاعری میں ایک جذبہ ہے، ایک سوز ہے اور دل کو چھو لینے والے الفاظ ہیں۔ یہ شکوہ جواب شکوہ کا کلام جو ہمارے پروگرام کے پس منظر میں اس وقت چل رہا ہے، بڑا زبردست ایک کلام ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پیغام ہے جو شاعری میں علامہ اقبال نے دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم نا امید ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم جو ہے نا ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے بعض جو ہم اللہ نہ کرے بدزن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو کیفیت ہے اس کو علامہ اقبال کی اس شاعری میں، جس میں شکوے کے جواب میں انسان جو شکوہ کر رہا ہوتا ہے اللہ سے، اس کا جو جواب شکوہ اللہ کی طرف سے جو ایک طرح سے پیش کیا جاتا ہے، تو بڑی زبردست اس میں وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو قرآن میں ہم نے جو ہے نا وہ پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یقیناً جو ہے نا اقبال کی شاعری اور اقبال کا کلام بڑا ایک دل فریب اور دل سوز ہے، اور اس میں ایک انقلاب ہے، اور انقلاب آفرین نظریہ ہے، انقلاب آفرین سوچ ہے۔ اور یقیناً آج علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یوم وفات ہے، اور اس یوم وفات کی مناسبت سے سونا FM 89.4 نے اقبال اسپیشل کے حوالے سے اپنے پروگرامات ترتیب دی ہیں، اور آج کا پروگرام باخبر کشمیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ فکر پردہ نہ کروں، محو غمی دوش رہوں، نال بلبل کے سنوں اور ریڈیو پہ سننے والے ہمارے سامعین اور سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے والے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج علامہ اقبال علیہ رحمہ کی یوم وفات ہے، اور اس والے سے باخبر کشمیر کے اسپیشل پروگرام میں ہم اقبال کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کا فیڈ بیک بھی ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے، اور آپ کی رہنمائی اور آپ کی تجاویز سے ہم اپنے پروگرام کو اور زیادہ بہتر کرتے ہیں، اور آپ کے میسیجز، آپ کے پیغامات جو بھی ہمیں وصول ہوتے ہیں اس کو بڑی دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ ہماری جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کو پڑھتی ہے، اس پہ ہم اپنی بہتری کے لیے جو ہے اقدامات اٹھاتے ہیں، اور آپ کی بھیجی ہوئی حوصلہ افزائی، آپ کی بھیجی ہوئی تجاویز ہمارے لیے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ تو آپ ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا کیجئے۔ سونا FM 89.4 صرف آزاد کشمیر کی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کی بھی ایک آواز ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہماری نشریات سنی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں انٹرنیٹ پہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی ہوں آپ سن سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی اقبال کے حوالے سے، اقبال کی شخصیت کے حوالے سے، اقبال کے کردار کے حوالے سے، یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا ایک زبردست جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ہے اقبال کا، نظریاتی حوالے سے، فکری حوالے سے، پاکستان کی اساس کے حوالے سے جو نظریہ، جو سوچ اقبال نے ہمیں دی، اس کو میرے خیال میں بہت زیادہ آج کل پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگوتاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجد ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر اس کے اسرار سے نہ محرم، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر، میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی، اور آج علامہ اقبال علیہ رحمہ کے یوم وفات کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیں میسج کیے ہیں ڈاکٹر عثمان محبوب اوان نے، انہوں نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ امتیاز قیوم نے کہا ہے السلام علیکم،
آئی ایم فرام مقبوضہ کشمیر. وعلیکم السلام. امتیاز قیوم صاحب، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہمارے جسم کا حصہ ہیں اور ہم بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. آپ کے پیغامات، آپ کا فیڈ بیک ہماری رہنمائی کا سبب بنتا ہے، اور آپ کے جو حالات ہیں، آپ کی جو وہاں پہ صورتحال ہے، یقیناً ہم اس پہ رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ دامے درمے سخنے ہر وقت موجود ہیں. ہمیں میسج کیا ہے شاہ زیب راجہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ زیب راجہ صاحب. جناب کیا حال ہیں آپ کا؟ میں کوٹلی کالا ڈب آزاد کشمیر سے پروگرام سن رہا ہوں. بہت شکریہ شاہ زیب صاحب آپ کی محبتوں کا. آپ اکثر ہمارے پروگرامات میں فیڈ بیک دیتے ہیں اور اکثر پروگرامات میں آپ کے میسج آتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. امتیاز قیوم صاحب نے کہا ہے کہ ڈیوٹی فار دیز ہو آر اسٹل مسنگ ان جہلم واٹر اسٹل مسنگ 3 ڈائز. ہمیں آپ تازہ ترین حالات سے بھی آگاہ رکھتے ہیں اور آپ ہمیں مختلف جو ہے نا اطلاعات بھی ہم تک شیئر کرتے رہتے ہیں. تو بہت شکریہ ہمارے سامعین ان کا جو ریڈیو بھی سنتے ہیں، اور ناظرین وہ جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لائیو دیکھتے ہیں، کہ آپ کا فیڈ بیک، آپ کی رہنمائی، آپ کی محبت، آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے تقویت کا باعث بنتی ہے، اور ہم نے اپنے پروگرام کو اور زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آج باخبر کشمیر کا پروگرام میں یعنی سعید الرحمان صدیقی لے کے حاضر ہوں، اور آج ہم اقبال کے یوم وفات کے حوالے سے اپنا خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں. شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایا. آج اقبال علیہ رحمہ کے یوم وفات کے حوالے سے سونا FM 89.4 اپنے خصوصی پروگرامات بھی پیش کر رہا ہے. کچھ ہمارے ریڈیو پہ ہمارے سامعین سن رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے نہ صرف خصوصی پروگرامات بلکہ ڈیجیٹل سٹوریز بھی اپنے دیکھنے والوں کے لیے اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کیا ہے. سونا FM کشمیر کا فیس بک پیج ضرور آپ لائک کریں اور اس کو فالو کریں، اور اس پہ اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں کہ ہماری جو ہمارے پروگرامات ہیں آپ کو کیسے لگتے ہیں، اور ان کو کیسے بہتر ہم بنا سکتے ہیں. آپ کی تجاویز، آپ کی رہنمائی کے ہم شکر گزار ہوں گے. تو بات ہو رہی تھی اقبال پہ، اقبالیات پہ، اقبال کی شخصیت کے حوالے سے، اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بڑا زبردست، ایک بڑا شاندار کردار ہے پاکستان کی اساس میں، پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان کی تاریخ میں، اور بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور ان کا اتنا ایک نظریاتی اور فکری کردار ہے کہ آج بھی اگر پاکستان کی اساس میں سے علامہ اقبال علیہ رحمہ کی فکر نکال دی جائے تو آپ کسی بھی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کر سکیں گے. یعنی اقبال پاکستانیت کا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبالیات پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا اپنے نوجوان نسل کو اس پہ جو ہے نا وہ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں میسیجز مسلسل موصول ہو رہے ہیں. امتیاز قیوم پلیز ایڈ ون مور پروگرام نیم سری نگر ٹو مظفر آباد. جی، سری نگر ہائی وے ہمارا بڑا مقبول پروگرام ہے، وہ ہوتا ہے، اور اس میں تصوف میر وہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اور جہاں تک کشمیر کے متعلق پروگرامات کی بات ہے تو سونا FM 89.4 تو کشمیر پہ بہت زیادہ پروگرام، اپنے حالات حاضرہ کے اکثر پروگرام کا موضوع ہم کشمیر ہی رکھتے ہیں. کشمیر کے حالات بھی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. تو بڑا اچھا اس پہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اور اس پہ بڑی اچھی ہماری ایک فیڈ بیک بھی آتی ہے. اور مقبوضہ کشمیر سے جیسے کہ آپ بھی ہمیں میسیج کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ میسیجز بھی بھیجتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں جو ہے نا ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اور یقیناً کشمیر کی آواز تو سونا FM 89.4 تو ہے ہی، ہمارا بنیادی مقصد ہی کشمیر ہے اور کشمیریت کو پروموٹ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سونا FM 89.4 نے
کچھ عرصے سے فوکس کیا ہوا ہے کشمیری زبان، گوجری، پہاڑی اور کشمیر کی مقامی تہذیب و تمدن، کشمیر کی اقدار، کشمیر کی روایات ہم اپنے ناظرین تک مسلسل پیش کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام باخبر کشمیر میں آپ جو ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ اقبال کے حوالے سے، اقبال کے یوم وفات کے حوالے سے۔ ہے بجا شیب تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، شکوہ جواب شکوہ سننے کے لائق یہ ہے شاعری فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگوتاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر اس کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، صفائے دہر سے زبردست شاعری، زبردست الفاظ کا چناؤ اقبال میں انقلابیت ہے، اور وہ انقلابیت کی جھلک آپ اقبال کی شاعری میں سن سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو اقبال کی شاعری خاص طور پہ پڑھانے، یاد کروانے اور سنائے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے نظریے کے ساتھ منسلک رہنا چاہ رہے ہیں، اگر اپنی سوچ کے ساتھ منسلک رہنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ پاکستانیت کے ساتھ منسلک رہنا چاہ رہے ہیں تو اقبال کی شاعری اپنی نوجوان نسل کی تربیت میں شامل کریں، اور ہمارے تعلیمی اداروں کے نصاب میں اقبال کی شاعری شامل ہونی چاہیے۔ اور یقیناً علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ساتھ اگر آپ اپنی نوجوان نسل کو جوڑیں گے تو آپ اپنی نوجوان نسل کی کامیاب تربیت کا اہتمام کریں گے۔ اور زبردست کتابیں بال جبریل، بانگ درا، ارمغان حجاز اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں علامہ اقبال کی آپ کو اب بک ڈپو سے بھی لینے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ سے آپ کو ان کی تمام شاعری مل جائے گی، آپ کو ان کی PDF بکس مل جائیں گی انٹرنیٹ سے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو تحفے میں دیں، اپنے گھروں میں یہ شاعری آپ جو ہے نا وہ آویزاں کریں، اور یقین کریں کہ آپ اپنی نسل کو جب اس شاعری کے ساتھ منسلک کریں گے تو آپ ان کی فکر، ان کی سوچ میں انقلاب بھر دیں گے، اور وہ پاکستانیت کا انقلاب ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے کا انقلاب ہے۔ تو یقیناً اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اقبال کا دن صرف منائے جانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کرنا، اس طرح کے موضوعات پہ ایک طرح سے تزکیہ اور تذکیر کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں جو آج ہم اس کو رونا رو رہے ہیں کہ بھئی نظریاتی تخریب کاری اور نظریاتی طور پہ لوگ خلفشار کا شکار ہیں، لوگ جو ہے نا تقسیم ہیں، لوگ باہم دست و گریبان ہیں، لوگ اپنے ملک سے مایوس ہیں، لوگ اپنے اداروں سے مایوس ہیں، لوگ اپنے دفاعی اداروں کے بارے میں جو ہے نا وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ صرف بات کرنے سے، اس پہ صرف شور کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ اپنی نسل کو اقبال سے منسلک کر دیں۔ جس دن آپ نے اپنی نسل کو اقبال سے منسلک کیا، اقبال کے نظریے سے منسلک کیا، اقبال کی شاعری سے منسلک کیا، اقبال کی سوچ سے منسلک کیا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
آپ کی نسل کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، آپ کی نسل کو کوئی بہکا نہیں سکے گا، آپ کی نسل کو کوئی اپنے ہی آپ سے بدزن نہیں کر سکے گا۔ تو پاکستان سے محبت اور اپنی روایات اور اقدار سے پیار اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی نسل میں اقبال اور اقبالیات کو عام کریں۔ ہم نے کسی دور میں مولانا مودودی پہ بھی ایک پروگرام کیا، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کی سوچ اور فکر ایک تھی۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور میگزین، وہ صحافی تھے اور جب وہ لکھتے تھے اس میں الجمیہ، تو انہوں نے اس وقت مسئلہ قومیت کے عنوان سے جو مضامین سلسلہ وار لکھے، اب اس پہ ایک کتاب بھی موجود ہے، اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو مل جائے گی، مولانا مودودی کی کتاب، اس کا عنوان ہے مسئلہ قومیت۔ تو اس وقت ہی انہوں نے جداگانہ قومیت کا تصور اپنی اس کتاب میں پیش کیا، اور اسی تصور پہ علامہ اقبال نے بھی کام کیا، اور علامہ اقبال نے شاعری کے ذریعے سے اس تصور کو اجاگر کیا، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے نظریے کی شکل میں بتایا کہ یہ پاکستان کا قیام کیوں ضروری ہے اور پاکستان کا بننا کتنا اہم ہے۔ اور یہ جب نظریاتی کام کاج جو ہے نا وہ الجمیہ رسالے کے ذریعے سے مولانا مودودی نے کیا، تو اقبال نے شاعری کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اس پہ آواز اٹھائی، اس پہ کردار ادا کیا۔ تو یقیناً اقبال، مولانا مودودی، قائد اعظم علیہ رحمہ، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جب ان کے نظریے سوچ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سے اسلام، پاکستانیت اور اپنی جو ہے نا شناخت سے محبت ہوگی، آپ کی جو شناخت ہے اسلام کی شناخت۔ تو ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمیں بڑی لاتعداد جو ہے نا وہ ہمیں لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، ریڈیو پہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہمیں سنتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ ہم اجازت چاہیں گے، ریڈیو پہ ہماری نشریات کی سلسلہ جاری ہے۔ اپنے میزبان سعید الرحمان صدیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔